बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे 3 मौज़ूआत होंगे। पहले मौजू में हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा यूएई में दिए गए इंटरव्यू के हवाले से, जहाँ पे उन्होंने अल अरबिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए हिंदुस्तान को एक बार फिर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश की है। और मशरूत मुज़ाकरात में जो पहला पॉइंट उनका जो था, जो कलीदी अहमियत का हामिल है, वो मकबूजा कश्मीर का था, वो आर्टिकल 370 का था, वो 35A के हवाले से था। इस पर हम ज़रा बात करेंगे कि हिंदुस्तानी मीडिया इसके ऊपर प्ले आउट कर रहा है, जिस तरह इसके ऊपर खेल रहा है, और वो एक आध जुमला जो है वो डीप फेक के तौर पे इस्तेमाल करके और बार बार पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से कर रहा है। तो ये किस बात की गम्माज़ी है? क्या उनकी स्टेट की तरफ से ये मैसेज है, या उनका मीडिया जो गोदी मीडिया है वो इस वक्त जो है इस कदर गंद घोलने की कोशिश कर रहा है कि किसी तौर पे भी मुज़ाकरात जो है वो उनको सूट नहीं करते? इस पर हम बात करेंगे जनाब। दूसरा जो हमारा मौजू होगा, हमने पिछले हफ्ते भी इस पर बात की कि कश्मीर हो, लद्दाख हो या जम्मू हो, तीनों जो इनके ऑक्युपाइड रीजन्स हैं उसके अंदर जो है लोग सरापा एहतजाज हैं। अब इनके डिपार्टमेंट्स के जो मुलाजमीन हैं वो तो सरापा एहतजाज हैं, पंडित भी सरापा एहतजाज हैं, लद्दाख में जो हिंदू नवाज हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं। अब जम्मू में एक और मामला सामने आया है, क्योंकि आर्टिकल 370 के जो फ्रूट्स हैं, सो कॉल्ड फ्रूट्स, जो फ्रूट्स हैं वो तो मिल रहे हैं इनको, और वो कैसे मिल रहे हैं कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद से 3.5 बिलियन जो डोमिसाइल्स इशू हुए हैं उनको अब कहीं पे बसाना तो है। अब बसाने के लिए ये करना है कि जो पहले से अलॉटेड ज़मीनें हैं लोगों को, वहाँ पे गुजर बकरवाल को और मुख्तलिफ और कम्युनिटीज़ को, उनसे उनको बेदखल किया जा रहा है। वहाँ पे वो अपनी जो बाड़े हैं वो लगा रहे हैं, उनकी ज़मीनों को बेदखल किया जा रहा है। और इसमें अगर आप देखें तो जम्मू में बिलखुसूस अगर हम बात कर लें तो जम्मू के अंदर हिंदू भी इस वक्त जो है वो सरापत, वो हिंदू जो इस वक्त बगलें बजा रहा था जिस वक्त ये सारा मामला सामने आ रहा था आर्टिकल 370 का, कि जी अब हम आज़ाद हो गए, और आज हम आपको बताएंगे कि वो कैसे आज़ाद हो गए, क्या उनके हालात हैं, या पहले से हालात उनके अबतर हो चुके हैं, क्योंकि हिंदुत्व का जो चेहरा है वो खुलकर उनके भी सामने आ चुका है। जो प्रोग्राम का तीसरा मौजू होगा वो हिंदुस्तान के हवाले से होगा, जहाँ पे अक़लियतों का जो हाल है। पिछले हफ्ते हमने आपसे बात की मंदिरों के हवाले से और उसके बाद गिरजाघरों के हवाले से, कि दलित को किस तरह से इजाज़त नहीं है कि मंदिरों में जा सकें, और जो गिरजाघर है उनको तोड़ा जा रहा है। एक सोची समझी मजमूम, सोची समझी काविश के तहत जो है वो इंडिया के अंदर मस्जिदें गिराई जा रही हैं, और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और वो भी हम आपको बताएंगे कि एक मस्जिद जो 16वीं सदी में कायम की गई, उसको ये कहकर गिरा दिया गया कि जी ये जो है वो तजावुज़ात में आती है। अब वो 16वीं सदी की मस्जिद, उसको गिराया जाना और फिर उसको तजावुज़ात करार दे देना, फिर उनकी जो अदलिया है उसका किरदार, इसके जो कानूनी पहलू हैं उस पर भी हम बात करेंगे। जनाब, सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा दें। ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब एडवोकेट परवेज़ अहमद साहब। आप सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं, बड़ी वोकल आवाज़ हैं, लीगल माइंड भी हैं। स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक्सीलेंसी अली सरवर नकवी साहब। अशरफ मुहीत, आपका सिफारतकारी का तजुर्बा है, साबिक सिफारतकार रहे हैं। अली सरवर नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन किया है। और नामवर तजियाकार हामिद खान मशरकी साहब ने हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन किया है। हामिद खान मशरकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। एडवोकेट परवेज़ साहब, इससे पहले मैं आपकी तरफ आऊँ और सवाल पूछूँ, सबसे पहले आपको नाज़रीन को दिखा देते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है। Message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks to resolve our burning issues like Kashmir, where flagrant violation of human rights are taking place day in and day out. That's a very important message today. Absolutely. And two, they usurped whatever semblance of autonomy was given to the Kashmiris in their constitution, Article 370. They revoked that in August 2019. एडवोकेट परवेज़ अहमद साहब, ये फरमाइएगा जनाब कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो बात की मुज़ाकरात की, पहली बात कश्मीर पे थी, क्या कोई मुज़ाकरात कश्मीर के बगैर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन बायलैटरल टॉक्स के अंदर कंस्ट्रक्टिव साबित हो सकते हैं जिसमें कश्मीर ना हो? यासिर साहब, आप देखिए ना कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जब हम देखते हैं तो बोन ऑफ कंटेंशन ही कश्मीर है जी। और सारे इश्यूज़ जो हैं, चाहे आपका सर क्रीक हो
یا آپ کا سائچین کا ایشو ہو، تو یہ سارے ریلیٹڈ ہے، اور جب آپ کشمیر کو حل کریں گے تو آپ کے چھوٹے موٹے ایشوز خود بخود ایشو ریزالو ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہندوستان اور پاکستان نے ایک ٹریڈ شروع کیا تھا، ایل او سی ٹریڈ، اور وہ بھی کشمیر سینٹرک تھا، اور وجہ اس کی بھی یہی تھی کہ ایک سی بی ایم تھا کشمیر سینٹرک، اس کو بنیاد بنا کر ہم کشمیر پہ بات کریں گے، اور وجہ یہی تھی کہ ایک ماحول جو ہے خوشگوار ماحول بنایا جائے۔ لیکن ہندوستان نے یونیلیٹرلی جس طرح انہوں نے 370 کو ریوو کیا، اس ٹریڈ کو ختم کیا بدقسمتی سے۔ جہاں تک بات وزیر اعظم کی ہے، دیکھیں مذاکرات ہی الٹیمیٹ حل ہے۔ دیکھیں جب ہم کشمیر میں دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے جہادی ایلیمنٹ ہے جنہوں نے ہندوستان کے خلاف بندوق اٹھائی تھی، تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں یہ بندوق جو ہے یہ مینز ٹو این اینڈ ہے، اس سے ہم نے اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ ہم نے ساری عمر ہندوستان کے خلاف خامہ خامی کی لڑائی نہیں رکھنی ہے کہ ہم نے ان کو مارنا ہے اور انہیں ہم نے مارنا ہے۔ ایک انٹرنیشنلائز ایشو کرنا تھا، وہ ہو گیا ہے، پوری دنیا کی توجہ ہے۔ اب تو کہیں نہ کہیں سے اب ہم نے یہ بات کرنی ہے، بھائی مذاکرات پہ بات کرے۔ جب دنیا میں ہندوستان ایک تاثر دے رہا ہے کہ پاکستان ایک فینیٹک ملک ہے، دہشت گردی پھیلا رہا ہے، ہم ان کو کلیئرلی کہہ رہے ہیں پاکستان آؤ بھائی، ایک ہی ڈسپیوٹ ہمارا ہے، وہ ہے کشمیر، آئیں اس پر ہم بات کرتے ہیں، اس پہ بیٹھتے ہیں۔ اور کشمیریوں کی بھی یہ خواہش ہے لیڈرشپ کی کہ ہندوستان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے جائیں، اور بالکل یہ شرط جو پاکستان نے پہلے سے رکھی ہے کہ وہ 370 جو ہے وہ بحال کرے، سٹیٹ ہولڈ جو ان کا تھا وہ بحال کرے، اور مذاکرات، اور اس سے میرے خیال سے وزیر اعظم نے ایک انچ بھی اس سے ڈیویٹ نہیں کیا ہے، اور ہم اس کی مکمل سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں مذاکرات شروع ہو اور یہ آئس جو ہے کسی نہ کسی جگہ میلٹ ہو۔ ایکسلنسی، کیا مذاکرات پہ کی آمادگی ظاہر کرنا یا پیشکش کرنا سفارتکاری میں بھی اس کو کیا کمزوری سمجھا جاتا ہے؟ جی نہیں، اس کو کمزوری بالکل نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن بھارت کا جو کی ذہنیت ہے، مودی کی جو ذہنیت ہے، وہ نارمل نہیں ہے۔ پاکستان کے معاملے میں ان کا عجبی رویہ ہے۔ صحیح۔ یہ نہ اگر اس کو وہ اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان نے کوئی کمزوری دکھائی ہے تو بالکل غلط ہے، کیونکہ پاکستان نے وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ آفر کی ہے، یہ انہوں نے مدعو کیا ان کو کہ گفتگو کی جائے، اور جو سفارتکاری میں گفتگو ہر صورت میں ہوتی ہے، جنگ کے حالت میں بھی گفتگو ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اپنا موقف چھوڑ دے رہا ہے۔ یہ سفارتکاری نیگوسیشنز پہ بیسڈ ہے، جنگ پہ نہیں بیسڈ ہے۔ دو جو ایسپیکٹس ہوتے ہیں، چاہے آپ جنگ کر رہے ہوں، چاہے آپ اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں۔ تو اب یہ جو انہوں نے پیشکش کی ہے وہ مشروط ضرور ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے موقف کے مطابق ہے، اور جب پاکستان ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ کشمیر کے ایک تو کشمیر کی سچویشن کو نہ چینج کریں، کیا مطلب کہ جو 370 اور 35 ہے وہ دونوں کو آپ اسی طرح قائم رکھیں، اور دوسرے یہ کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ختم کریں۔ تو یہ ہمارا یہ تو موقف ہے، اس کو ہم نے اس کا اظہار پھر سے کیا ہے۔ مشرقی صاحب، آپ کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ پاکستان کے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں یقیناً جن کے سٹیک جو ہے وہ ہندوستان کی اکانومی کے اندر بھی ہیں، ان کی انویسٹمنٹس بھی ہیں، کس قدر ان کا وائٹل رول ہو سکتا ہے دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اور ایک سازگار ماحول بنانے کے لیے جس پر جو آؤٹ سٹینڈنگ ایشوز ہیں جس میں کشمیر سر فہرست ہے اس پر بات کی جا سکے؟ پاکستان کا جو موقف ہے کشمیر کے انڈیا سے مذاکرات کے حوالے سے، وہ کشمیر سے مشروع ہے، اور اس بات کو بڑا واضح طور پر حکومت پاکستان کی خارجہ پالیسی ہر جگہ پر کہتی ہے۔ اور اگر انڈین میڈیا یا کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان مجبوری کی حالت میں یا پاکستان کسی اکنامیکل کرائسس کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ مذاکرات پر مجبور ہوگا، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی ایک سٹیٹ پالیسی ہے جس کے اندر واضح طور پر کشمیر کا موقف جو ہے اس کا جو ہے وہ ایک بنیادی رکن ہے۔ کشمیر کے مسئلے کے حل کے بغیر پاکستان نہ انڈیا سے مذاکرات کرے گا نہ کر سکتا ہے، اور مسلمان دوست ممالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ جتنا وہ انڈیا کی اکانومی کو کرتے ہیں، ان کی ہیومن ریسورس کے حوالے سے
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से अब वो कश्मीर के मसले के ऊपर सालिस का किरदार भी अदा कर सकते हैं और अपना इन्फ्लुएंस और दबाव बढ़ाकर कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलवाने में मुस्लिम दुनिया और खुसूसी तौर पर अरब ममालिक अपना बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। वक्त आ गया है कि वो इस किरदार को बखूबी, और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो किसी भी सूरत मैं समझता हूँ ना पाकिस्तान के अवाम, ना पाकिस्तान की अफवाज, ना पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर इस बात पर कंप्रोमाइज करेगा कि कश्मीर के मसले के ऊपर हम किसी भी तरह कश्मीरियों की हमायत से पीछे हटें। ये बात एक नामुमकिन है। इंडियन मीडिया का फैलाया हुआ जो प्रोपेगेंडा है ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है और इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। अब प्रोग्राम के दूसरे मौजू की जानिब हमें बढ़ना है जनाब। मौजू में हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, जहाँ जब आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म किया गया तो कुछ रीजन्स में कुछ भारत नवाज लोगों ने ऐसे तासुर देने की कोशिश की कि शायद उनकी अब सब मुश्किलें आसान हो गई हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि मुश्किलें अब शुरू हो चुकी हैं। आज में बड़ा अफसोस हो रहा है कि रियासत जम्मू कश्मीर में हमने सोचा था कि 370 के बाद यहाँ के हालात अच्छे बनेंगे, लोगों ने यहाँ कोऑपरेट किया, हुकूमत का साथ दिया। आज आप देखो कि तमाम अनएम्प्लॉयमेंट जितने बेरोजगार नौजवान हैं वो कभी जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी कश्मीर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मुझे इस रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार पर, मरकज़ी सरकार पर शर्म आती है मुझे। तो कभी आप एक फरमान जारी करते हो, कभी दूसरा, और ये जो लोगों को हरासमेंट दी जा रही है, लोगों को हरास किया जा रहा है, ये लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी के मकान के साथ हाथ लगेगा तो उसका हाथ हम नहीं रहने देंगे साथ में। इसलिए मैं मरकज़ी इंतजामिया से कह देना चाहता हूँ कि सिविल वार क्रिएट मत की जाए। जिस तरह से लोग पीसफुल अमन पसंद हो गई है, अमन के तरीके से रह रहे हैं, इनको उसी तरीके से रहने दिया जाए। आज हम जिन्हें अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, जो अभी हम पढ़ लिख के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, आप अपने रियासत की कंडीशन क्या कर रही है? कभी आप किसी को मकान का धमकी देते हो, कभी आप गुजर पहाड़ी की लड़ाई करवा रहे हो, कभी आप मजहब के नाम पे लड़ाई करवाते हो। अगर ये चलता रहा तो मैं ये इस स्टेज की वसादत से, अवाम की वसादत से क्या देना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर में ऐसा इनकलाब लाएंगे जो आपको देखने को नहीं मिलेगा। सरकार ने, सेंटर सरकार और गवर्नर एलजी ने बहुत दुखी कर दिया है। इतना दुखी कर दिया है, इतनी तानाशाही हो गई है कि रेवेन्यू वालों को ये बोला गया है कि उनके घरों में जाओ, उनकी छोटी छोटी जो जमीनें टुकड़े हैं वहां पे जाके उनको तंग किया जा रहा है। उनके जमीनों में बोर लगाए जा रहे हैं कि जो स्टे लैंड जमीन है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकारें पहले आई थी या लोग पहले आए थे? लोग जहां 70-75 साल से रह रहे हैं, लोगों ने जंगल जूड़ थे उसको उखाड़ के जमीन उपजाऊ बनाई, एग्रीकल्चर जमीन बनाई, और जब खेती करने की बारी आई तो अभी कह रहे हैं कि ये जमीन जो है, जो स्टे लैंड है, जमीन सरकार की है। हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर लोग जहां पहले से रह रहे हैं, सरकारें बहुत बनी, बहुत गई और बहुत आई, लेकिन इस सरकार ने, मोदी सरकार ने जो तानाशाही डाली हुई है, बहुत दिन ब दिन ऐसे ऐसे कानून पास कर रहा है, ऐसी ऐसी स्कीमें लॉन्च कर रहा है जिससे हमारा गरीब तबका, गरीब लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं। एडवोकेट परवेज अहमद साहब फरमाइएगा, ये है नया कश्मीर। हाँ दी देखें यासिर साहब, अगर हम कानूनी नुक्ते निगाह से देखेंगे, अगर कोई भी ज़मीन किसी बंदे के पास 10 साल से ज़ायद अरसे से होगी तो उसको हम कहते हैं एडवर्स पोजीशन, यानी कि वो उसका तकरीबन मालिक होता है, सिर्फ टाइटल इसको डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे अभी ये भाई कह रहे थे, आपने जो ये दिखाई वीडियो, कि ये पिछले 300-400 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने घर बनाए, आबाद किए ज़मीनें। अगर खुदा न खास्ता ये भी है कि इनकी ज़मीन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको रेगुलेट भी किया जा सकता है ना। दुनिया में तो ऐसे कवानीन नहीं तो मुझे बताएं सर जी, लेकिन अपनी जो स्टेट थी, प्रॉब्लम ये है कि रोशनी पैकेज, देखिए बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि हिंदुस्तान ने जब 370 को एब्रिगेट किया था, उसके जहन में था कि अब मैंने यहाँ पे जो ज़मीनों का कानून जो है, अब कश्मीरी ज़मीनें बेचेंगे और गैर कश्मीरी यहाँ आकर खरीदेंगे। उनको कश्मीरियों ने एक बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, किसी कश्मीरी ने ज़मीन नहीं बेची। अच्छा। और उसके बाद ये हुआ कि अभी तक कश्मीरियों की ज़मीन इंटैक्ट है, डिस्पाइट कि उन्होंने जो उनको जो सर्टिफिकेट्स भी इशू की है, जी आप आए और ज़मीन खरीदे, लेकिन जब कश्मीरी ज़मीन बेचता ही नहीं है तो उनके पास उन सर्टिफिकेट्स की जो उनको इन्होंने दिया है वहाँ पे उसकी कोई हैसियत नहीं रही। सही। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एंटी एनक्रोचमेंट के नाम पर एक नया ड्राइव शुरू किया कि लोगों को ज़मीनों से बेदखल करो और जो गैर रियासती बाशिंदे हैं उनको इन ज़मीनों पे आबाद करो।
اب آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے خلاف کشمیری سراپا احتجاج ہے، اور دنیا کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ جو لوگ صدیوں سے آباد ہے اور جن کی اپنی ملکیت ہے یہ زمینیں، ان کو آپ اینٹی ڈرائیو آپ شروع کرتے ہیں، انکروچمنٹ ڈرائیو، اور بے گھر لوگوں کو کر رہے ہیں۔ دنیا میں زندہ رہنا یہ رائٹ ٹو لائف ہے، آپ کو زندہ رہنا ہے ود ڈگنیٹی۔ جب آپ کو عزت کے ساتھ رہنے دیا جاتا ہے، آپ کی زندگی اجیرن بنائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو رائٹ ٹو لائف ہے آپ سے ڈپرائیو آپ کو کیا جاتا ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ لیکن پرابلم کہاں پر ہے کہ ہندوستان کی جو عدلیہ ہے یہ تو پوری ہم کہیں گے انجینئرڈ عدلیہ ہے، وہاں سے فیصلے ہی نہیں آتے ہیں، وہاں پچھلے دہائیوں سے مقدمے پڑے ہوئے ہیں۔ 4 سال ہو گئے ہیں میرے خیال آرٹیکل 370 کا کیس ابھی تک نہیں لگا۔ 370 کے خلاف ہائی کورٹ سری نگر کی اپیلیں ہیں، وہاں پہ جو سول سوسائٹی کی اپیلیں ہیں، ان کے پاس جہاں پہ ان کو ضرورت پڑتی ہے تو راتوں رات وہ فیصلے دیتے ہیں، لیکن جہاں پہ ایک میجر اور کور ایشو ہے وہ اپیلیں اٹھاتے ہی نہیں ہیں، ان کو کاز لسٹ میں لگاتے ہی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں ہماری عدلیہ آزاد ہے۔ اور یہ جو ہے ان کا جو بے زمین لوگوں کو بے گھر کرنا، یہ تو نہایت ہی افسوسناک ہے، اور کل جماعتی حریت کانفرنس اس کی سخت مذمت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں علی سرور نقوی صاحب آپ کی طرف جاؤں گا، یہ فرمائے گا جس طرح سے آرٹیکل 370 کے بعد ایک ایک کر کے ان کی رائٹ سلب کیے گئے ہیں کشمیریوں کے، اس میں کوئی مذہب کی تخصیص ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم نے 2 شارٹ سنائی، ایک ہندو کی تھی ایک مسلمان کی تھی۔ اب یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ یہ پورے اسکیم آف تھنگس کے تحت چل رہے ہیں، پورے پلان کے تحت چل رہے ہیں کہ ہو ایور جو بھی ریزیڈنٹ ہے وہاں کا، چاہے وہ مسلم ہو ہندو ہو واٹ ایور، اس کو ہم نے ڈسپلیس کرنا ہے۔ جی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ممکن ہے کہ بھارت کشمیر میں کنفیوژن اس طرح کی پھیلانا چاہتا ہے کہ جتنے بھی وہاں کے باشندے ہیں، جو وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ سب ایک غیر یقینی صورت کے شکار ہو جائیں، اور پھر بھارت جو دل چاہے ان کے ساتھ کرے، کیونکہ یہ اس کا کوئی لاجک نہیں ہے کہ جو سیٹل لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے اسی چیز میں پھنسا دیا ہے، باہر سے لوگوں کو بلا رہے ہیں، ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں، تو یہ سب بڑی سخت زیادتیاں ہیں۔ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ اس معاملے پہ ذرا غور کرے، اور پھر بھارت پہ ایک مورل دباؤ تو ڈال سکتی ہے کہ یہ اس طرح کی غیر یقینی صورت نہ پیدا کرے۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں اور کوئی ری ایکشن نہیں ہے، بلکہ اب یہ ہے ضرور کہ جو باہر کا میڈیا ہے وہ گاہے بگاہے اب سٹوریز دے رہا ہے کہ کشمیر میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ امریکہ کے اخبار، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، لندن کے، فرانس کے، جرمنی کے، ایون جاپان کے جو اخبار ہیں وہ اس چیزوں کو پورٹری کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے ایکسلنسی، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کر لیتے ہیں، جو اس وقت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، ہر کوئی وہاں پہ سراپا احتجاج ہے، جو نئے کشمیر کا ڈھنڈورا بار بار آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد سے انڈیا پیٹ رہا ہے، تو اس کی یہ شکل نکل رہی ہے۔ جی یاسر، دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے 3.5 ملین 4 ملین کے قریب یہ ڈومیسائل ایشو کر کے یہ جو سمجھا کہ جی ہم یہاں پر آبادی کا تناسب بدل لیں گے، اور دوسرے جو ریاستیں ہیں بہار اور دوسری ریاستوں سے لا کے کشمیریوں کو وہاں آباد کر سکیں گے، کشمیر میں آباد کر سکیں گے ہندوؤں کو، یہ منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ اور اس کے بعد جموں میں جو بہرحال ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد ہے، اس کو انہوں نے اب تنگ کرنا اس لیے شروع کیا ہے کہ ان کو یہ لگا کہ شاید ان کو ہم اپنے ساتھ ملا لیں یا ان کو مجبور کر لیں زمینیں دینے پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال کشمیری بحیثیت کشمیری اپنی شناخت پر کمپرومائز نہیں کرے گا، نہ کرے گا، چاہے وہ ہندو کشمیری ہو یا مسلمان کشمیری ہو۔ اور مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ آگے چل کے جو کشمیر کی جد و جہد ہے اس میں اب ہندو بھی شامل ہو جائیں گے، اس بی جے پی اور RSS کی غلط ہندوتوا پالیسی کی وجہ سے، جس کے اندر خود امن پسند جو ہندو ہے اس کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ جو جموں میں کر رہے ہیں ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے، انہوں نے ریاست کی سیٹیں بڑھانے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد دوسرے اقدامات کیے، لیکن اب یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں زبردستی زمینیں لینے کے، جو اقدام کیا جا رہا ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے، یہ انٹرنیشنلی ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے۔
اور یہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں چیلنج کیا جائے تو اس کے مکینوں کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ تھرڈ ٹاپک میں ہم بات کر لیں گے پاکستان کے اندر جس طرح سے مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے کوئی بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ یو پی جو ہے وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ کانسنٹریشن بنی ہوئی ہے مسجدوں کو مسمار کرنے کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر گیان واپی بھی ہے۔ تو ذرا پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ 1990s میں جب یہ مسمار کیا گیا، بابری مسجد پر یلغار کی گئی، تو اس وقت کیا کہا تھا RSS کے اور BJP کے ایک لیڈر نے، اور اس کے بعد پھر ان کا کیا نعرہ تھا، یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اور مندر وہیں بنائیں گے، اس کو کون روکے گا؟ کیول دھاکی ہے، کاشی متھرا باقی ہے، یہ تو کیول دھاکی ہے، کاشی متھرا باقی۔ جی، اس وقت آپ نے صورتحال دیکھی، جو ویژول آپ نے دیکھا یہ شاہی مسجد ہے، اور یہ UP میں شاہی مسجد ہے جس کو گرا دیا گیا، اور اس وقت گرایا گیا جب کورٹ کے اندر اس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پہ ایک نمازی کی اس وقت کیا صورتحال ہے۔ وہ نماز جب پڑھنے جا رہا تھا، اس نے جب دیکھا یہ سب کچھ برباد ہو گیا تو وہ اس کی کیا فیلنگز تھی، آپ کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ دیکھ کے جو دکھ ہوا ہے، میں نے 40 سال کی زندگی میں یہ دکھ کبھی میں نے اٹھایا نہیں تھا۔ ایموشنل ہو گیا آپ۔ جی، ایڈوکیٹ پرویز صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے ایک منظم طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسجدیں گرائی جا رہی ہیں جی وہاں پہ ہندوستان میں۔ جی بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ UP کو خاص کر ٹارگٹ کیا جائے، کیونکہ UP میں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم UP کو کاپٹ کریں اور پھر باقی جو ہندوستان کی سٹیٹس ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہندوستان میں جو BJP گورنمنٹ ہے اس کی سیاست ہی ریلیجس فینیٹسزم ہے۔ صحیح ہے۔ جب پہلے اپنی سیاست انہوں نے شروع کی تو پہلے انہوں نے کہا ہم رتھ یاترا سری نگر لے جائیں گے، پھر جھنڈا لہرائیں گے، پھر اس کے بعد بابری مسجد منہدم کی، پھر گجرات میں رائٹس کروائے۔ آپ دیکھیں کہ میں کیونکہ کشمیر سے میرا تعلق ہے، میں آپ کو بتاؤں کل ہی انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں ایمپاور پھر کیا وقف بورڈ کو، جو وچ از بینگ رن بائی، جو اس کی بیوروکریسی ہے وہ ٹوٹل انڈین ہے۔ وہاں سے آپ کو مسجدوں، جو ہمارے آستانے ہیں، مقبروں، ان کا سب کا کنٹرول کل انہوں نے لے لیا، کیونکہ وہاں سے صرف ایک چیز ہوتی تھی، کشمیری نماز پڑھتا تھا، اور کبھی مشکل کے وقت میں وہاں کوئی چھوٹا موٹا چندہ لوگ جمع کرتے تھے اور ضرورت مندوں کو دیتے تھے۔ اب اس کو بھی انہوں نے ریگولیٹ کرنے کل وہاں پہ جو انہوں نے ایمپاور کیا ہے، تو اس سے یہ تو صرف ہندوستان میں ہی نہیں ہے بلکہ پورے ملک اور مقبوضہ کشمیر میں بھی۔ علی سرور نقوی صاحب بتائیے گا سر کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا اس ظلم کو نہیں دیکھ رہی کہ 16ویں صدی کی مسجد کو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو ہے تجاوزات تھیں اور تجاوزات پہ بنی ہوئی تھی تو اس لیے اس کو گرایا جا رہا ہے۔ UN Convention on social activities and social rights، اس میں sanctity of places of worship، یعنی جو بھی جگہیں ہیں جہاں پہ عبادت کی جاتی ہے، وہ اس کی اس کا ایک تقدس ہے، اس کی ایک سینکٹیٹی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی اصول ہے جو اقوام متحدہ نے اس کا پورا ڈکلیریشن بنایا ہوا ہے، کنونشن بنایا ہوا ہے، تو اس کی یہ پامالی ہے، اس کی یہ وائلیشن ہے۔ تو بین الاقوامی برادری کو ظاہر ہے اس چیز کو فوراً ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ جو مسجدیں ہیں ان کی سینکٹیٹی کو قائم رکھا جائے۔ ٹھیک، یہ بھارت کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پلیسز آف ورشپ کو پروٹیکٹ کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی۔ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ۔ ایڈوکیٹ پرویز احمد صاحب، علی سرور نقوی صاحب، حامد خان مشرقی صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے آج کی تینوں موضوعات کو سمیٹا ہے جناب۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔